अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहती हूं। जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त यानी 14 अगस्त जिसको पूरे पाकिस्तान में जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। जोश और जज्बे के साथ जो सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन को हम किस तरह से एहतमाम करते हैं, किस तरह से इंतजामात करते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर हम सड़कों की, बाजारों की बात करें, तो लड़के जो हैं वो इकट्ठे होकर या फिर कोई ना कोई बैंड उठाकर उसके जरिए से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लड़कियों की बात करें तो वो ग्रीन कलर की शर्ट्स पहनकर उसको सेलिब्रेट कर रही होती हैं, बैंड्स लगाए होते हैं, बैजेस लगाए होते हैं। छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें तो छोटे बच्चे जो हैं वो झंडियां, बंटिंग्स लगाकर अपने घरों में, अपने अपने कॉरिडोर्स में, अपनी अपनी स्टेयर्स पर लगा रही होती हैं और उससे ये फील हो रहा होता है कि भाई 14 अगस्त जो है वो बड़ी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। यहां तक तो बात समझ में आती है और हमें मनाना भी चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते। ये बात तो हो गई 14 अगस्त के हवाले से। हम जब मुख्तलिफ किस्म के टीवी शोज देखते हैं, रेटिंग का चक्कर देखते हैं, व्यूअरशिप देखते हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान जिन चीजों में जरा पीछे रह गया, नंबर गेम में पीछे रह गया, उनको बड़ा हाईलाइट किया जाता है, बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। इसी तरह से हम टॉप 10 की बात करें और पाकिस्तान के वो चीजें जिनमें पाकिस्तान बहुत आगे दिखाई देता है, उस पर तवज्जो जरा कम दी जाती है। ये ज्यादती क्यों की जाती है? मैं ये चाहती हूँ इस ज्यादती के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम पॉइंट्स को रेस करेंगे और डिटेल के साथ इस पर हम बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब 35 साल 35 इयर्स का जो अरसा है वो एयरफोर्स में सर्व किया। तमगाए बिसालत, इसके अलावा तमगाए बिसालत की हम बात करें, सितारे इम्तियाज की हम बात करें तो नेशनल लेवल पर इससे नवाजा गया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जिना के साथ मोहब्बत हम सबको है, होनी भी चाहिए, लेकिन इनको कुछ ज्यादा मोहब्बत है। उस मोहब्बत को इन्होंने साबित कैसे किया? तस्वीर के जरिए से, मुख्तलिफ लेक्चर्स के जरिए से। तो मैं ये चाहती हूँ कि उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में जनाब डिटेल के साथ बात करेंगे। रिटायर्ड एयर कोमोडोर मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, नाम है जिनका खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, थैंक यू। सबसे पहले तो खालिद साहब आज के प्रोग्राम में मोस्ट वेलकम, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। खालिद साहब, आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा आज सुबह यूट्यूब पर, तो उसमें आपको एंकर कह रहे हैं कि आप हैं तो बहुत ही खूबसूरत, लेकिन जो इस्तेमाल करती हैं अल्फाज का वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो ये जो आपको तमगा है ये अब मिला है या जवानी से मिलता आ रहा है? अफसोस ये है कि बड़ा लेट मिला है। अगर ये सच है तो बड़ा लेट मिला है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। खालिद साहब, यकीनन पाकिस्तान के हवाले से आपकी जो खिदमात हैं वो एज अ एयर कोमोडोर की हम बात करें, आपको जिस तरह से सितारे बिसारत मिला है, सितारे इम्तियाज आपको मिला है, इस हवाले से भी यकीनन आपने एक नाम बनाया है, दुनिया आपको जानती है। लेकिन जो जिना के साथ मोहब्बत आपने अपनी तस्वीर के जरिए से साबित की है, मैं ये चाहती हूँ कि इस पर एक मुख्तसर सा हम रोशनी डालते हैं, फिर आगे चलेंगे। जी, जिना से अकीदत बड़ी मुख्तसरन आपसे एक पहले भी हो चुकी बात, लेकिन जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं गुजारिश करता चलूँ कि 2003 में मैं तुर्की गया था 1 साल के लिए। इस्तांबुल मैंने ठहरना था, तुर्किश ज़ुबान सीख के मैंने एक कोर्स करना था, वॉर कोर्स वहाँ करना था, 1 साल मैंने वहाँ मैंने जो कमाल अतातुर्क की इज़्ज़त देखी उस कौम की नज़र में, तो वहाँ मुझे इंस्पिरेशन भी मिली और नदामत भी। नदामत इसलिए कि हमने शायद जिना के साथ वो इंसाफ नहीं किया, सही, और इंस्पिरेशन ये मिली कि मुझे इस मुल्क ने फाइटर पायलट बनाया, मेडल्स दिए इतने और एयर कोमोडोर बनाया, तो मैं भी अपना कोई कर्ज जिना साहब का खास तौर पे जो है वो कम करूँ। तो वापस आके मैंने तहैया किया कि मैं बहुत रेयर जो जिना साहब के पोर्ट्रेट्स हैं होंगे पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि वो कहीं नज़र नहीं आते और हमारे पास 2, 3, 4 तस्वीरें हैं जो मोस्टली रिपीट होती हैं, तो वो फिर मैंने कोई 7 साल लगा के आर्काइव्स मुख्तलिफ से, पर्सनल कलेक्शन से, मीडिया हाउसेज से ये तस्वीरें इकट्ठी रिसर्च की और मैंने कोई 700 के करीब 400 के करीब इन 7 सालों में तस्वीरें इकट्ठी की। लेकिन वो मोस्टली फटी पुरानी थी और ब्लैक एंड वाइट थी, तो मैं चाहता था कि नई नस्ल को किस तरह कनेक्ट किया जाए इन तस्वीरों से। तो फिर मैंने खुद भी सॉफ्टवेयर सीखा, 2 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ 3 साल काम किया। फिर उस वक्त मैं एयरफोर्स में था, तो मेरे लिए सिर्फ छुट्टी वाला दिन ही होता था जब मैं काम कर सकता था, बिजी लाइफ थी, बिजी थी। और फिर
ان تصویروں کو بلیک اینڈ وائٹ سے کمپیوٹر کے ذریعے کلر کیا. اور کلر اس لیے کیا کہ نئی نسل بلیک اینڈ وائٹ سے اس طرح کنیکٹ نہیں کرتی جتنی کلر کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ذہن میں رکھتے ہوئے جب یوتھ کو پاس آن کرنا چاہتا تھا, اور پھر مجھے لگا کہ ہم نے جناح صاحب کو کنٹروورشل بڑا بنا دیا, خاص طور پہ بارڈر پار لوگوں نے. تو پھر میں نے کوئی انٹرنیشنل لیڈرز کے کوئی 200 کے قریب ٹریبیوٹ اکٹھے کیے جناح صاحب کے بارے میں, کہ جناح صاحب کے بارے میں مختلف بڑے لوگ, چرچل کیا کہتا ہے, نیلسن منڈیلا نے کیا کہا, اس طرح کے لوگوں نے جناح صاحب کو کیا ٹریبیوٹ پیش کیے. اینڈ دین میں نے ان کی ٹرو سٹوریز اکٹھی کی لائف سے ان کی, جو کہ انٹیگریٹی کے ریلیٹڈ تھی, آنیسٹی کے ریلیٹڈ, اور وہ چھپے ہوئے پہلو خاص طور پہ مزاح کی سینس جو بہت کم سمجھتے ہیں لوگ, اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جناح صاحب بہت سیریس اور بڑے روبدار, اور کچھ لوگ تکبر کی حد تک ان کو کہتے ہیں کہ سیریس تھے. وہ میں نے ڈھونڈا کہ واقعی وہ ان میں سینس آف ہیومر اتنی تھی. وہ کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں پہ لوگوں نے انسپائر کیا, تو میں نے لیکچر دینے شروع کر دیے. الحمدللہ میں پاکستان پورے میں دے چکا ہوں, باہر کینیڈا, امریکہ, یو ایس اے میں, تینوں ملکوں میں دے چکا ہوں امبیسیز کی انویٹیشن پہ, وداؤٹ اینی آبویسلی اینی فائنینشیل گین, الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات جو یہ تھی کہ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگوں تک میں نہیں پہنچ پاتا, تو بہت مجھے لوگوں نے کہا کہ ویب سائٹ بنائیں. تو پھر ایک جناح صاحب کے نام پہ میں پچھلے کوئی 10 سال سے ایک ویب سائٹ چلا رہا ہوں, www.myjanah.com. بس یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے, جو پاکستانی تھوڑا سا قرض کم کرنے کی کوشش ہے. جناح صاحب کا قرض اتارا نہیں جا سکتا. بالکل صحیح. خالد صاحب, جیسے کہ جناح صاحب کے حوالے سے آپ نے جو اپنی کنٹریبیوشن ہے وہ قوم کے سامنے رکھی ہے, جناح صاحب کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں وہ اپنے لیکچرز میں آپ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, یوتھ کو بتاتے ہیں. ان آخری ایام میں ایسا کیا ہے کہ آپ اپنے ہر لیکچر میں بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, آخری ایام میں وہ زیادہ ابھر کے چیزیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ گورنر جنرل تھے پاکستان کے اس وقت. بالکل. اور جو ان کا رویہ یا جو کردار ان کا, اور جو انہوں نے مثالی قسم کی اپنی قائدانہ صلاحیتیں اس ایک سال میں دکھائیں, جس کے اندر 6-7 مہینے وہ زیارت میں بیمار رہے, بالکل بالکل, وہ زیادہ میرے لیے مشعل راہ ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, آپ کے پاس کرسی ہوتی ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, آپ کی عزت ہوتی ہے, آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے, اس وقت اگر آپ اس کو نہ لیں, ان چیزوں اس کو فورگو کریں, تو اس وقت میٹر کرتا ہے. جب وہ وکیل تھے, فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے ٹرین میں, پورا کوپے بک کراتے تھے, لیکن اپنی جیب سے کراتے. میٹر اس وقت کرے گا کہ جب وہ گورنر جنرل بن گئے, اور تب انہوں نے کیا کیا. ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1 روپیہ تنخواہ مقرر کی اپنی, کہ یہ غریب ملک ہے. گورنر جنرل ہاؤس میں ایک ڈبل روٹی تک کا بل جب تک وہ سائن نہیں کرتے تھے, وہ نہیں پیمنٹ ہو سکتی تھی. صحیح. زیارت میں جو آخری دن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, زیارت میں آخری دنوں میں نڈھال رہتے تھے, اس پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے کہ زیادہ تر بات کر سکیں, خاموش رہتے تھے. ایک دن تھوڑا فریش تھے, آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا میں نے, لیکن لان میں بیٹھے تھے, اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ. سگار بہت پیتے تھے اور مہنگا پیتے تھے, اور آخری دم تک نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر وہ بل تو آپ کو گورنر جنرل ہونے کی وجہ سے آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے کہ جو آپ کے ذاتی اخراجات ہیں وہ حکومت کے خزانے سے ادا ہو رہا ہے, اور ہم بل یہ پہلے بھی ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سارے بل لے کے آؤ. چیک, اپنی چیک بک سے اپنے پرسنل چیک کاٹا, اور اے ڈی سی کو کہا کہ یہ سگار پینا بری عادت ہے, قوم میری بری عادت کا خرچہ کیوں اٹھائے. ارے اب جب یہ چیزیں تو میرے حساب سے رول ماڈل ہے. بالکل بالکل. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم سب کے لیے ہیں. اور آج کل کے سارے لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں, یا گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں, یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں, یا حکمران ہوتے ہیں, اتنی بڑی یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص گورنر جنرل ہو کے کوئٹہ کی اور زیارت کی سردی میں 2 روپے کی جرابیں واپس کرا دیں کہ اتنی سردی نہیں ہے, اس کو واپس کر کے آؤ, یہ فضول خرچی ہے. ایک شیف کو بلایا گیا لاہور سے آخری دنوں میں ان کی زندگی بچانے کے لیے, آپ کو یاد ہوگا, بالکل, تو اس کو واپس یہ کہہ کے بھیج دیا کہ یہ قوم غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس کو جہاز کی ٹکٹ سے کیوں بلایا گیا. تو یہ اس لیے میرے لیے رول ماڈل ہے آخری دن ان کے, کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہو نہیں کہ سکتا ریسنٹ ہسٹری میں ایگزامپل سیٹ کرنا ایک ایسے شخص کے لیے جس کی صحت بھی خراب ہو, جس نے تنہا آزاد ملک کروایا ہو, اس کو تو سب کچھ اس پہ نچھاور کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن سمہاؤ اس نے خود کہا کہ میں نہیں قبول کرتا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ بتائیے خالد چشتی صاحب, یقیناً آپ کی انفارمیشن, آپ کا جو علم ہے, جو کچھ آپ نے دیکھا, ایئر فورس میں آپ نے سرو کیا ہے, جناح کے ساتھ محبت, اور پھر ہسٹری جس کو آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں, یقیناً میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ آج کے پروگرام میں اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. خالد چشتی صاحب,
14 अगस्त हम सब मनाते हैं, बच्चे भी, बड़े भी और बूढ़े भी। बूढ़ों के पास जब हम बैठते हैं, उनसे स्टोरी सुनते हैं कि अच्छा बताएं अपने दादा के पास, नाना के पास, कि आपने पाकिस्तान को बनते हुए देखा तो कैसा पाया, क्या कुछ फेस किया। तो हर इंसान अपनी अपनी जबान में, अपने अपने अंदाज में वो कहानी सुनाता है, जिसको 1 घंटे में हम कंप्लीट कर लेते हैं, और लोगों की जानें उसमें कुर्बान हुई हैं, कटे फटे बहुत कुछ होता था उस टाइम। क्या समझते हैं कि हम अपने इस मुल्क का कर्ज उतार पाएंगे? देखिए, कर्ज से पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये हम पे कर्ज ना होता तो हमारे साथ क्या सलूक होता। बिल्कुल। उससे पहले अगर वो देख लें तो फिर आपको कर्ज बहुत कम लगेगा जी, और कर्ज उतारना भी बहुत आसान लगेगा। सही। कर्ज हमारे पे था क्या? कर्ज हमारे पास ये था कि 1699 में सिखों ने लाहौर पे कब्जा कर लिया। बादशाही मस्जिद जो एक बहुत बड़ा सिंबल था और उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी मुसलमानों की, उसकी इस हद तक बेहुरमती की गई कि इसके सहन को घोड़ों के अस्तबल में कन्वर्ट कर दिया गया। सही। मिलिट्री छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। वो लाइब्रेरियां और दीवान खाने जो थे इसके, उसको मिलिट्री छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ 225 साल अजान और नमाज नहीं हुई इस मस्जिद में। जब अंग्रेजों ने कब्जा करने के लिए 1858 में हमला किया, इन सिखों के साथ जंग की, तो इस शक की बुनियाद पर कि इस मीनार के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं, मस्जिद के मीनारों के ऊपर, तो जमीन से तोपों से फायर करके इसके सारे मीनारों को शहीद कर दिया गया। और अजान और नमाज फिर भी नहीं हो सकी जब अंग्रेजों ने 70 साल 80 साल तकरीबन कब्जा किए रखा। तो 1930 तक इसकी यही हालत रही। और फिर किसी अच्छे शख्स ने शायद अंग्रेजों को मशवरा दिया कि अगर आप इस बादशाही मस्जिद को रिवाइव कर दें तो मुसलमानों के दिल जीत सकते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कि इस बुरी हालत में मस्जिद जा चुकी है तो इसको 1 साल में या 2 सालों में तो हुआ नहीं जा सकता, हर साल हम फंड एलोकेट करेंगे किस्तों की शक्ल में और ये मस्जिद को आहिस्ता आहिस्ता रेनोवेट करेंगे। सही। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो मस्जिद की ये हालत है, ये 1960 में पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद ये कंप्लीट रेनोवेशन हुई इसकी। ठीक है। और इस दौरान मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप महकूम होते हैं, आप पर गाजिब होते हैं लोग, जैसे दूसरे मुल्कों के और कश्मीर में और फ़लस्तीन में हैं, तो आपकी इबादत गाहें बगैर मीनारों की होती हैं और 200 साल तक बिल्कुल अज़ान और नमाज नहीं होती आपकी इबादत गाहों में। और आज बादशाही मस्जिद आप खुद जाके देखें कितना फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्ज हमारे पे ये है जो हमें समझना चाहिए, और यूथ को ख़ास तौर पे, कि आप शालमी बाज़ार और नारकली बाज़ार में 99% दुकानें हिंदुओं की थी। ठीक है। उन हिंदुओं की दुकानों पे उस जमाने में ये फिजी और सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और टेन्स और ये नहीं होते थे डिस्पोजेबल। तो वाहिद एक सोर्स दुकानदार खुद होता था। सही सही। मुसाफिर दूसरे शहरों से आते थे, ये थोक की दुकानें थी यहाँ पे, तो पानी का वाहिद सोर्स दुकानदार खुद था। सही। हिंदुओं को पानी कटोरे में दिया जाता था। हिंदुओं को पानी कटोरे में दिया जाता था, मट्टी के कटोरे में दिया जाता था, जो मुसाफिर थे या जो क्लाइंट थे, कस्टमर थे। ठीक, कस्टमर्स को। जो मुसलमान क्लाइंट आते थे उनको बांस के जरिए ट्रांसफर किया जाता था, और मुसलमान यूं हाथ रख के दूसरी तरफ से पीते थे कि उनका बर्तन नापाक ना हो जाए और कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। और ये 99% दुकानों पे ये मुश्किल लाइफ थी। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन के ऊपर आपकी टूटियां पानी की अलग-अलग थी, जिसको हम कहते हैं टैब्स अलग। ये मुसलमानों की, उस पे लिखा होता था मुस्लिम वाटर, हिंदू वाटर। सही। जो माशकी जो बैग, लेदर बैग लेके ट्रेन के अंदर पानी पिलाते थे, अगर आपको बचपन का जो लोगों को याद हो, वो आवाज लगाता था कि हिंदू पानी, मुस्लिम पानी। सही। अगर इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी और फिर मुझसे ये पूछे कि मुल्क लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, मुझे नहीं समझ आती कि उनको मैं कैसे कन्विंस करूं। तो जब हमें ये कर्ज पता लग जाएगा तो कर्ज उतारना बहुत आसान लगेगा। अब हम आजाद हैं। बिल्कुल। फलस्तीनियों से पूछें और उससे भी पहले कश्मीरियों से पूछें, जो 1 साल जितने रेप हो रहे हैं, जितनी औरतों को अगवा किया जा रहा है, जितने नौजवान बच्चों को गायब किया जाता है, जिनके वालिदैन घर नहीं पहुंचते वापस, और लॉकडाउन की वो है, उनसे पूछें आजादी होती क्या है। बिल्कुल सही। आप लॉकडाउन के दिनों में, अभी कोरोना के दिनों में आप देखिए, हमें चंद महीनों के लिए परहेज करना पड़ गया जी, तो कैसा महसूस हुआ? वो भी आसानी के साथ, वो भी शॉप्स भी मिलती रही, मेडिकल स्टोर भी खुले थे, जनरल स्टोर भी खुले थे, आप शॉपिंग भी, और जान के लाले पड़े हुए थे। कैसा महसूस हुआ जब आपको जरा सा ये कहा गया कि आप अंदर रहें, घरों में ना रहे? तो ये हमें जब हम कंपेयर करते हैं तो शायद हम ज्यादा शुक्रगुजार भी ज्यादा हो जाएंगे, हम अल्लाह ताला की शायद ये कर्ज उतारने के भी अपने लिए आसान समझेंगे हमारा। तो ये मेरा जवाब है कि जो आपने पूछा कि कर्ज उतारने में कामयाब हुए कि नहीं, मैं कहता हूँ पहले हम सिर्फ ये अप्रिशिएट कर लें कि कर्ज है क्या, उतारना तो बड़ी दूर की बात। उतारेंगे जरूर हम, आसान लगेगा हमें बिल्कुल बिल्कुल, जब हम ये देखेंगे कि कर्ज वो था कितना बड़ा। यौम इस्तेहसाल के हवाले से जहां पर कश्मीर की हम बात करते हैं तो 1 साल हो गया, अभी चंद दिन पहले हमने यौम इस्तेहसाल को मनाया है। लेकिन चिश्ती साहब, मुझे
اس پوائنٹ پہ آ کے کلیریفیکیشن آج تک نہیں ہوئی. میں یہ سوال آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں رکھتی ہوں, میں بھی آپ کے آنسر سے میری کلیریفیکیشن ہو جائے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. اجتماعی زیادتی کی جاتی ہے, بچوں کو مارا جاتا ہے, گولیوں سے سینے کو چھلنی کر دیا جاتا ہے, معصوم بچے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں, اور اس قسم کے بیش بہا ظلم اور ستم, بربریت اور تشدد کیا جا رہا ہے. 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کو, مختصر سا لاک ڈاؤن جو پاکستان میں ہم نے فیس کیا, ہم سب اسی سے ہی جان کے لالے ہمیں پڑ گئے. لیکن کشمیری جن کو اس لاک ڈاؤن میں بھی آسانی نہیں ہے, جن کو ہاسپٹل کی ضرورت ہوتی ہے تو کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے, زخم پر مرہم کی ضرورت ہوتی ہے تو نمک اور مرچیں ڈالتی جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ ہم کیا صرف اور صرف اپنے مختلف ٹاک شوز میں یہ بیان کرتے رہیں گے کہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے, کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی؟ کب تک وہ انتظار کریں گے؟ دیکھیں, دنیا میں یہ تھوڑی سی مجھے انٹرنیشنل پالیٹکس کو چیک کرنا پڑے گا, یا جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے دنیا میں وہ اس کو ساتھ میں لانا پڑے گا. دیکھیں, دنیا میں جتنے آپ دنیا کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں نا, یا جتنے اہم ہوتے ہیں, اتنی ہی آپ کی بات سنی جاتی ہے. یہ تو کلیئر کر لیں ہم. ٹھیک ہے. بہت سارے ملکوں میں ریفرینڈم ہوئے ایسے ایشوز کے اوپر, کیونکہ امریکہ یا سپر پاورز نے سمجھا کہ یہ ملک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. صحیح. سپریشن بھی کی, راتوں رات یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشنز پاس کی, کنڈیم کیا, یونائٹڈ نیشن کو آتھرائز کر دیا کہ بمباری کر دو. عراق ہمارے سامنے ہے, جی, سیریا ہمارے سامنے, بالکل, لیبیا ہمارے سامنے. کیا ہوا؟ کیونکہ وہ کچھ کوارٹرز کے لیے اور سپر پاورز کے اور بہت پاورفل ملکوں کے لیے یہ اٹیک ان کی خواہش تھی, تو ان کی خواہش سنی گئی. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے یقین کریں, میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی اس حد تک بلڈ کرنی چاہیے, اپنی استطاعت بلڈ کرنی چاہیے, اپنی استطاعت اس حد تک بلڈ کرنی چاہیے کہ دنیا ہماری سننے پہ مجبور ہو اور ہندوستان ہماری سننے پہ مجبور ہو. ٹھیک. بھوٹان, اگر کشمیر کا, ایک بھوٹان نیبر ملک ہے ہندوستان کا, اگر وہ کشمیر کی فیور کرنا شروع کر دے تو انڈیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک. وہ سمجھتا ہے چھوٹا سا ملک کتنا سا ریلیونٹ ہے. ٹھیک. لاک ڈاؤن ہے, ساری زمین تو ہم نے روکی ہوئی ہے, ہر طرف سے نام و سمندر سے کنیکٹڈ ہے, کیا بگاڑے گا میرا؟ ٹھیک. کیونکہ ریلیونس نہیں ہے. صحیح. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتا ہے کہ کشمیر پہ میں بات کرنے کے تیار ہوں, تو پوری دنیا میں وہ گونجتی ہے, کیونکہ امریکن صدر نے کہا ہے. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی وہ اس کے بعد کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اس بیان کے بعد پریکٹیکل کچھ نہیں کرتا. بالکل صحیح. کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ اپنی اکنامک ریزنز کی وجہ سے, اپنے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے انڈیا کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں. صحیح. تو جب تک وہ ہم اتنے ہی پاکستان کے ہاتھوں بھی وہ مجبور نہیں ہوں گے یہ لوگ, چاہے وہ یورپین یونین ہو, چاہے OIC ہو, اسلامک کانفرنس ہو, کیوں نہیں سنا جاتا ہمیں؟ کیونکہ اکنامک انٹرسٹ یا اقتصادی جو دلچسپیاں ہیں ان ملکوں کی ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں پاکستان کی نسبت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کو 2 دن پہلے یہ کہنا پڑ گیا کہ اگر آپ اجلاس نہیں بلاتے تو جو ہمیں حمایت کر رہے ہیں ہم ان کا اجلاس بلا لیتے ہیں. تو بہت برا لگا کئی ملکوں کو, لیکن وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی ریزن وہی ہے جیسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ریزن اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بیکاز آف ان کی اپنی انٹرسٹ کے لیے. صحیح. جی. تو دنیا میں نیشنل انٹرسٹ پہلے ہوتی ہے ہر ملک کی. بالکل. میرا کیا فائدہ ہے؟ میں آپ کو سپورٹ کروں گا یہاں بیٹھ کے, مفاد کی جنگ, میں اٹھ کے جاؤں گا آپ کے ساتھ, کھڑے ہو کے لڑوں گا کسی اور وجہ سے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مفاد کتنا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ. وہ پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ نا شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا تو میرا مفاد کیا. کیوں اتنے 20-25 ملک نیٹو کے نام پہ افغانستان میں پہنچ گئے تھے راتوں رات. صحیح. امریکہ کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ ہم امریکہ کو نہ نہیں کر سکتے. جس کو آپ نہ کر سکتے ہیں ہر ملک کرے گا, آپ کو نہ کرے گا. بالکل. اگر ہم ان کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے, صحیح, تو پہلے ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے. میری گزارش یہ ہے, اکنامکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, ملٹریلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اتنی قوت ہمارے اندر ہو کہ جب ہم کسی کی دھمکی دیں یا کسی کو تھریٹ کریں یا کسی ملک کو وارننگ دے اپنے تعلقات کی, تو اس کو اس کا اثر لے. ورنہ وہ کہیں گے کہ ہاں اچھا نعرہ ہے, لگاتے رہیں, گڈ لک ٹو یو. بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب, پاکستان کے بیہیویئر کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کریں تو ہمارا بیہیویئر, پٹھان کوٹ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. 2013 میں وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, پھر بعد میں اجازت دی گئی, پھر بھی لمیٹڈ وزٹ کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کرتارپور کی ہم بات کریں تو وہ بھی ہماری طرف سے اوپن ہینڈڈ تھے. اس کے بعد ہم سری نگر ہائی وے کی بات کریں جو کب ریسنٹلی ہوا ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. یعنی پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا, ٹیبل ٹاک کی دعوت دی گئی, جبکہ اس کے بدلے میں ہمیں اپوزٹ سائڈ سے کیا ملا؟
وہ قوم بھی جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جانب سے ہر مرتبہ ہر دفعہ کوآپریٹو بیہیویئر رہا لیکن اس کا ہم نے حاصل کچھ نہیں پایا؟ دیکھیے بعض دفعہ آپ کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے. میٹر اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے بارے میں کیا اوپینین ہے, رائے کیا بن رہی ہے باہر. یہ جو جیسچرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کمزوری کا نشانی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ کمزوری کی نشانی نہیں ہوتے. یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں دنیا کو باور کرانے کے لیے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں, بھارت جارحیت کر رہا ہے. اگر آپ بھی اگریشن کریں اس کے مقابلے میں اور اسی طرح کے اٹیکس ہوں اور فزیکلی بھی انوالو ہوں اور مان بھی جائیں تو دنیا آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ آپ دوسری طرف سے. آپ نوٹ کریں 27 فروری 2019 کو جب ہندوستان نے ہمارے حملہ کیا اور ہم نے ان کا جہاز مار گرائے ان کے, بالکل, اور آپ نے چند دنوں میں ہی اس کے پائلٹ کو رہا کر دیا. پہلے ہمیں یہ سمجھنا کہ بہت سارے پاکستانی لوگ, اور میں جب لوگوں سے ملتا ہوں دوستوں سے, اور میرا کیونکہ تعلق ایئر فورس ہے تو مجھے ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ہم نے کیوں چھوڑ دیا. بالکل, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب چائے کسی کو پرزنر, چائے بھی پلائی, جب آپ پرزنر کسی کو بناتے ہیں وار یا ایسے, تو پھر آپ کو چاہے جلد یا بدیر چھوڑنا ہوتا ہے اس کو. جب ہم ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں کہ یہ قیدی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو 6 مہینے بعد چھوڑیں, 2 سال بعد چھوڑیں یا چوتھے دن چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, دنیا کو آپ نے اس وقت یہ میسج دیا کہ ہم اتنے گڈ ول تک جا سکتے ہیں کہ ایک پکڑا ہوا پائلٹ اتنا امپورٹنٹ ویلیویبل تھا, وہ اس کو بھی ہم چھوڑنا چاہتے کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے. تو اس کا مطلب جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طرح پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں کہ پہلے میں اس پچھلے سوال سے ملاتے ہیں کہ آپ اسٹرانگ اتنے ہوں کہ دنیا آپ کی بات سنے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ جیسچر دیں اپنے, ٹھیک ہے, تو زیادہ میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہوں کمزور اور جس طرح کے جیسچر دیں اچھے کہ کوریڈور بنے گا, ہائی وے بھی کھلے گی, یہ بھی ہوگا, پیس لونگ فلانا, ٹریڈ بھی کھول دیتے ہیں, تو وہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. صحیح, صحیح, وہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کل کو اتنے اسٹرانگ ہوں اکنامکلی, اور تب جب دنیا ہمارے ایکول وزن ڈالے. اب انفارچونیٹلی برابر کا وزن نہیں ہوتا. ہر ملک یہ پہلے سوچتا ہے کہ اگر پاکستان ناراض ہوگا تو کیا قیمت ہے, ہندوستان جب ناراض ہوگا ہمارے سے تو کیا قیمت ہے. بالکل صحیح. تو بائی ڈیفالٹ یا بغیر سوچے سمجھے آپ خود آپ ایگری کریں گے کہ وہ انڈیا کی طرف اس طرح جھکاؤ ہو جاتا ہے ایون اسلامک ملکوں کا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب, جیسے کہ 14 اگست جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم زور و شور کے ساتھ, جذبے کے ساتھ پرجوش ہو کر منائیں گے, ہمارے ہاں منانے کا انداز بدل گیا ہے, سیلیبریشنز کے سٹائلز بدل گئے ہیں. اب سٹائلز کی ہم بات کریں, لڑکوں کی ہم بات کریں, بوائز کی بات کریں, یوتھ کی بات کریں, تو زیادہ تر موٹر سائیکل پر سلنسر اتار کر بھی منا رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک 3rd کلاس سٹائل ہے جو ہمارے روڈز پر اکثر اوقات دکھائی دیتا ہے. کچھ لوگ بڑے اچھے انداز میں بنٹنگز لگا کر گھر میں بچے اس کو منا رہے ہوتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں ریبنز کی, ہم بینڈز کی, ہم بیجز کی بات کریں تو اس طرح سے بھی ہم منا رہے ہوتے ہیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ جن کو میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں, وہ مختلف قسم کے لیکچرز دے کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, قوم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسے پاکستان کو حاصل کیا تھا. ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان زندہ باد, اور پھر ان کو بیٹھ کے کہانی سناتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا تھا. کون سا سٹائل بہترین ہے؟ آپ ایک پڑھے لکھے شہری ہیں, زبردست قسم کا آپ کا ڈیزگنیشن رہا اور ریسرچ آپ کی بہترین رہی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا ہے. ہر ایج کے ساتھ اپنا اپنا سیلیبریشن ہوگی. جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو سیلیبریشن اس میں لگ رہی ہے بنٹیز والی جو آپ نے بات کی ہے. لیکن جو میری ایج پہ ہیں, جن کو اس ملک نے بہت دیا ہے, ان کی اوقات سے زیادہ دیا ہے, تو ان کو تو وہی کرنا چاہیے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قرض اتارے. بچوں کو ریلائز کرائیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت, جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ آزادی کیوں ضروری ہے. ان کو بتائیں کہ ہمارا جب قبضہ تھا لاہور پہ تو ہماری عبادت گاہیں اس طرح کی تھی. ان کو بتائیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے دوسرے ملکوں میں, اور اب ہم ایزیلی پڑھتے ہیں, اور ہم اب آسانی سے پڑھتے ہیں. ان کو یہ قرض بنتا ہے. میری سیلیبریشن تو یہ بنتی ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو انسپائر اور موٹیویٹ کیا اس ملک کے حق میں. یوتھ انفارچونیٹلی آپ کے سامنے نئی نسل جتنی ہے, وہ میرا اور مجھ سے پہلے والی نسلوں کا یہ قصور ہے کہ ہم وہ پاکستان جس کے لیے وہ لوگ یہاں آئے تھے, 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے جنہوں نے اپنی جانیں دی, 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے, لاکھوں عصمتیں لوٹی گئی. ان سے پوچھیں کہ یہ یہی پاکستان تھا, تو جواب ہوگا کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا. تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے زیادہ, اس ملک کے ریسورسز کا تو کبھی بھی کوئی ایشو نہیں رہا, اس ملک کی صلاحیت کا تو کبھی بھی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل ہم خود اس کو انڈر ریٹ کرتے ہیں. کتنے لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں پہلے 4 ملکوں میں ہیں چیریٹی دینے والوں میں. بالکل
میری سیلیبریشن یہ ہے کہ میں بتاؤں بچے کو, بالکل میری سیلیبریشن یہ ہے کہ گراس انکم جو ہے اس میں جتنا میں دیتا ہوں وہ نمبر 1 ہے. بالکل صحیح. اگر میری جیب میں 100 روپے ہے اور میں جتنے پیسے دے رہا ہوں وہ دنیا میں نمبر 1 میں چیریٹی دے رہا ہوں. جی. کتنے لوگوں کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک جس کو ہم ہر چیز میں برا گنتے ہیں, صحیح, 6th لارجسٹ ہے پاپولیشن, ٹھیک ہے, 7th لارجسٹ ہے ملٹری میں. جی. آپ کی فوڈ کا آلموسٹ آپ پورے افریقہ سے زیادہ آپ گندم پیدا کرتے ہیں. بالکل. وہ نہیں ہم بتاتے, یہ کوئی نہیں ہائی لائٹ کرتا, یہ کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ ہم کتنے نمبر پہ ہیں. بالکل. جب ہم ساکر کا میچ دیکھتے ہیں فٹ بال کا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن کتنے بچوں کو پتا ہے کہ دنیا کا آدھا فٹ بال ہم دیتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل ہینڈ میڈ ایسے ہی, وہ ہم نہیں بتاتے. بالکل. ہم جب دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, ہم نے 80,000 لوگوں نے جان گوائی اس ملک کے لیے, ہم اس کی پازیٹیو امیج نہیں بتاتے. اور الحمدللہ ہم نے وہ جنگ جیتی ہے. اور وہ جنگ جیتی. جی. اور وہ جنگ جیتی ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اور ہم کتنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے اسپورٹس مین ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسے ریکارڈ قائم کیے, وہ پازیٹیو ہم امیج نہیں بتاتے. صحیح. جہانگیر خان 13 سال کی عمر میں اولمپئن بن جاتا ہے. جی. برٹش اوپن کا چیمپئن بن جاتا ہے 15 سال میں. 5.25 سال تک شکست نہیں دی جا سکی اس اسپورٹس مین کو. 555 میچز گینیز بک میں نام ہے اس کا. بالکل بالکل. جہانگیر خان کا. لیکن اگر فڈال اور دوسرے اسپورٹس مین جو 250 میچ بھی جیت جاتے ہیں, 100 میچ بھی کنسسٹنٹلی جیت جاتے ہیں, تو صبح شام میڈیا تصویر کرتا ہے, صبح شام بریکنگ چل رہی ہوتی ہے کہ اس نے 100 میچ 555 میچز جہانگیر خان کا ورلڈ ریکارڈ ہے, آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. لیکن ہم کب بتائیں گے؟ وہ جو آپ نے کہا کہ قرض ہے میرے اوپر, تو جب تک میں فیکٹس پاکستان کے بارے میں بچوں کو پاس نہیں کروں گا, صحیح, میں بچوں کو یہ پاس نہیں کروں گا کہ یہ ہمارے انجینئر ہیں جنہوں نے 15,000 فٹ پہ دنیا کی سب سے اونچی میٹل روڈ بنائی ہے, اور سی پیک میں 70 ملک ہم کنیکٹ کرنے والے ہیں. تو ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں ہم 148 میں اس نمبر میں ہیں, 138 نمبر ہم اس چیز میں ہیں. ہم جو پازیٹیو چیز ہے اس کا انفارچونیٹلی اس پہ سیلیبریٹ بھی نہیں کرتے, اور سیلیبریٹ تو تب کریں گے جب ہم بچوں کو بتائیں گے تو کہ کتنی چیزوں میں ہم اتنے اچھے ہیں. صحیح, وہ ضروری ہے. خالد چشتی صاحب, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ نیگیٹیوٹی اور وہ پوائنٹس, وہ نمبر گیم جس میں پاکستان پیچھے ہے, وہ تو بہت جلدی ہائی لائٹ ہے ٹاک شو میں اور ہر چینل پر تقریباً دکھائی جاتی ہے, اور وہ جس میں پاکستان آگے ہے. سب سے خوبصورت بات آپ کی گفتگو کے دوران مجھے چیریٹی کا پوائنٹ لگا. جیسے کہ کرونا کا بھی ہمیں سامنا تھا اور ہے بھی, لیکن کافی حد تک ہم اس پر قابو بھی پا چکے ہیں. خالد چشتی صاحب, مجھے ایسا لگا, مطلب جتنی میری عمر ہے اتنے تجربے کی ہم بات کریں تو کرونا کی جو صورتحال تھی اس سے پہلے کبھی ایسا فیس نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں دیکھا. یقیناً آپ لوگوں نے اور معاملات اور سٹوریز اور داستان یہاں کی مشکلات دیکھی ہوگی. اس میں پاکستان کے مخیر حضرات نے جتنا آگے ہو کے ہیلپ کیا ہے, مجھے اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ہم بات کریں, نو ڈاؤٹ فوج کی ہم بات کریں, تو سبھی پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ تو بات ہو گئی چیریٹی کے حوالے سے. بہادری کی داستانیں بے شمار ہیں, ملٹری کی تو ہیں ہی جو ہم سناتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور اکثر اوقات مختلف ٹاک شوز میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے. سویلینز کی بھی بہت ساری مثالیں. استاد کی ہم جہاں پر بات کریں تو ہم کہنے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیچر ہے, یہ ایک استاد ہے. استاد کا مرتبہ کتنا ہے, استاد سکھاتا کس طرح سے ہے, استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ, طالب علم کے ساتھ ایک خوبصورت ترین رشتہ کیسا ہے, اس رشتے پر بات کوئی نہیں کرتا. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم اس کو ریز کریں گے, اس پر بات کریں گے. بہادری کی داستانیں, کوئی ایک داستان ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت ساری یعنی ملٹری کی تو آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ملیں گی اور میں سناتا جاؤں گا, لیکن سیولین جو ہیں وہ دیکھیں ایکولی, اور پیراملٹری فورسز اور پولیس اور رینجرز اور سیولین کی بہت زبردست ان کی کنٹریبیوشن ہے اس دہشت گردی کو اکھاڑنے میں الحمدللہ. بالکل صحیح. ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں دسمبر میں, اور 16 دسمبر کو جس دن ڈھاکہ کا واقعہ ہوا تھا, اس دن آرمی پبلک اسکول میں پشاور میں اٹیک ہوا تھا. پرنسپل طاہرہ قاضی شہید جی بچوں کے اور دہشت گردوں کے درمیان کھڑی ہو گئی تھی. پتا تھا کہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا میں نے دینی ہے, چند سیکنڈ کی زندگی میری بچے گی اس کے بعد جب میں کھڑی ہو جاؤں گی. وہ بھی چھپ سکتی تھی کسی بلڈنگ میں جا کے. بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے مارو, کیونکہ ان کے ماں باپ نے بچوں کو میرے حوالے کیا.
تو ہماری درجنوں ایسے لوگ ہیں جو اعتزاز حسن تھا جس نے وہ سوئسائڈ بامبر کو جا کے پکڑ لیا تھا, بالکل وہ داستان ہے. ہماری اتنی ہے کہ آپ کہتے جائیں اور سنتے جائیں, اور کیونکہ انفارچونیٹلی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے. میڈیا بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے بٹ انفارچونیٹلی تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہے. جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہی طاہرہ قاضی صاحبہ نے اتنے بچوں کی جان بچائی اور آگے کھڑی ہو گئی. کینیا میں 2003 میں ایک مال پہ, ایک سپر مال پہ تھا, اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کا, اور ایک ماں بچے کے اوپر لیٹ گئی. تو وہاں ایک فوٹوگرافر پروفیشنل موجود تھا, اس نے تصویر کھینچی, ماں بچے کے اوپر لیٹی ہوئی ہے, اس کو کیا اٹیک گولی سے بچانے کے لیے, اور وہ تمام انٹرنیشنل میگزین نے اس کو بریکنگ نیوز اور اس کو پکچر آف دا ایئر قرار دیا. کیا منظر ہوگا صرف کیونکہ وہ کیپچر ہو گئی اور وہ میڈیا ان کے ہائی لائٹ ہو گئی. ہماری طاہرہ قاضی صاحبہ کو کیا پوچھا گیا, یہ ان کا اپنے بچے نہیں تھے, کسی اور کے بچے تھے جن کے لیے وہ کھڑی ہو گئی احساس ذمہ داری کے سینس میں. تو ہمارے پاس اتنی سٹوریز ہیں, یعنی کہ جو بہادری سے بھری پڑی ہیں. ملٹری دیکھیں تو ابھی 9 دسمبر پچھلے سال پی آئی سی میں ایک اٹیک ہوا, جو وکلاء کا جو ہوا تھا, اس دن ٹی وی پہ ایک پٹی چل رہی تھی, میں ضرور بتانا چاہوں گا قوم کو, اور وہ اتنی جلدی سے گزر گئی کیونکہ وہ سارا میڈیا اٹیک دکھانے میں مصروف تھا, تو وہ اتنی جلدی گزر گئی کہ نیچے ایک پٹی چل رہی تھی کہ 71 کی جنگ کے ہیرو کرنل سلیمان آج سی ایم ایس لاہور میں وفات پا گئے. تو میں نے وہ پٹی پڑھی تو میں نے کہا کہ 71 کی جنگ کے ہیرو کا مطلب انہوں نے ضرور کوئی کام کیا ہوگا. تو جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ اس نے کیا کام کیا تھا, تو ان کی فیملی تک میں پہنچ گیا. کام کیا کیا تھا آپ سوچیں, 71 کی جنگ 16 دسمبر, 15 دسمبر کی رات کو یہ کرنل تھے, آرمی میں کمانڈو تھے, ٹھیک ہے, ان کو پتا لگا کہ ہم شکست ہمیں ہونے والی ہے اور ہم ہتھیار ڈالنے والے ہیں, اور یہ جنرل نیازی کے پاس چلے گئے ایز اے کمانڈو, اور جا کے کہا کہ صبح سنا ہے آپ ہتھیار ڈال رہے ہیں. اس نے کہا ہم فیصلہ آ گیا ہے کہ ہم ہتھیار ڈالیں گے صبح. انہوں نے کہا میں تو نہیں ڈالوں گا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ڈس اوبے کیا کہ تم, میری ماں سے میرا وعدہ تھا کہ یا میں غازی لوٹوں گا یا شہید. تو سرنڈر تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے, یعنی ہتھیار ڈال کے ایک قیدی بن جانا تو کوئی کیٹیگری نہیں ہے, تو میں نہیں ڈالوں گا. اور دوسرا, تمہیں میرے پہ اس وقت تک کمانڈ کرنے کا حکم ہے جب تک تمہارے نیچے میں لڑوں اور تم مجھے لڑواؤ. ٹھیک ہے, شکست اور ہتھیار ڈالنے کے بعد میں ڈس اوبے کر سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, وہاں سے بھاگ گئے. ٹھیک ہے, سی ایم ایچ ڈھاکہ پہنچے, وہاں ان کے نمبر 2 آئی سی میجر ایک دوست تھے, وہ ایڈمٹڈ تھے, ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی, اور وہاں پہ ان کو جا کے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو, میں بھاگنے آیا ہوں, میں بھاگ جاؤں گا یہاں سے اور میں نے سرنڈر نہیں کرنا. اور پتہ ہے کہ سارا شہر میں ملٹری نے گھیرا ہوا ہے, انڈین آرمی نے گھیر لیا ہوا تھا, اور مکتی بانی بھی اندر سے لڑ رہے تھے جو بنگالی تھے. تو وہ نہیں مانے کہ میں ساتھ کیسے جاؤں گا کہ میری ٹانگ زخمی ہے اور میں تمہیں بھی مرواؤں گا, کیونکہ تم مجھے اٹھا کے لے جانا پڑے گا تمہیں. تو اس کو سر پہ چوٹ ماری, کمانڈو تھے, اس کو بے ہوش کیا, کاندھے پہ اٹھایا, بھاگ گئے. ایک اور پائلٹ کو, جو بیور ایئر کرافٹ, یہ جو اسپرے والے ہوتے ہیں, رن وے تباہ ہو چکا تھا ڈھاکہ کا, ایک چھوٹا سا بیور جہاز صرف شاید ٹیک آف کر سکتا تھا, جتنی چھوٹی سی اسٹرپ بچی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک پائلٹ کو ہائی جیک کیا, اس کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم یہ بیور میں میرے دوست کو اور مجھے لے کے جاؤ اور یہاں سے ٹیک آف کرو. اور وہاں سے ٹیک آف کر کے 6 گھنٹے کی فلائٹ پہ برما پہنچے, اور وہاں جا کے سرنڈر کیا کہ اب میں اپنی حکومت کو میری اطلاع کرو کہ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے. تو کوئی ایک بہادری تو نہیں ہے کہ جی وہ گیو اپ نہیں کرنا. اس نے جو وعدہ کیا تھا ماں سے کہ یا شہید یا غازی. میں کہنا چاہ رہا ہوں درجنوں ایسے ہیں جن کا قرض ہمارے ملک پہ, ہمارے اوپر ہے, ان بہادروں کا. سویلین, آرم فورسز, پہلا ملٹری, ایوری بڈی. تو آئی تھنک وہ بڑا مشکل ہے ایک سیشن میں اس کو. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں خالد چشتی صاحب کہ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے, ہم جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اچھے کام ہوتے ہیں, جو بہادری کی داستانیں ہیں, جو بہادری کے قصے ہیں, جو ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے, چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ سویلین ہے, چاہے وہ ملٹری ہے یا ایئر فورس ہے, تو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنے سے ہماری جو یوتھ ہے اس کا جو جذبہ ہے وہ مزید گرم ہوتا ہے, مزید ابھرتا ہے, نکل کر سامنے آتا ہے. اور ہمیشہ رائٹ ڈیسیژن رائٹ ٹائم تبھی لیے جاتے ہیں جب جذبے عروج پر ہوں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جذبہ ابھارا جا سکتا ہے گلوریفائی کرنے سے, جو آپ نے اچیومنٹ کی ہوتی ہے. جی, انفارچونیٹلی ہمارا بہت سارا سیگمنٹ سوسائٹی میں نئی نسل کو ڈس اپوائنٹ کرنے میں اور ان کا اعتماد ختم کرنے میں. اعتماد ختم کس وجہ سے ہوا ہے
کیونکہ ہم نے مساوی حقوق نہیں دیے ایجوکیشن کے, نوکریوں کے, گرو کرنے کے, اپنے آپ کو بڑھنے کے آگے نہیں ہے. کچھ جو پریویلیج کلاس ہے وہ بہت گین کر رہی ہے, جن کو اور زیادہ ملتا جا رہا ہے, اور جو نہیں کوئی لے پا رہے وہ اور ناکام ہوتے جا رہے زندگی میں. ایک ٹائم آتا ہے جس کے بعد ایک بچہ سوچتا ہے کہ آج میرا ویزا امریکہ کا لگ جائے تو میں آج رات کی فلائٹ پہ چلا جاؤں گا کہ شاید صبح مجھے وہ جانے نہ دے, تو میں آج رات نکل جاؤں. وہ کیوں؟ یہ ذمہ داری میری ہے, میرے ساتھیوں کی ہے, مجھ سے پہلے والے لوگوں کی ہے کہ یہ ذمہ داری اور یہ قرض اتاریں. جو آپ نے قرض شروع میں کہا, مجھے قرض اتارنا میرے پہ فرض ہے. جس ملک نے مجھے اتنی عزت دی ہے, میرے پہ کروڑوں اربوں روپے کا ایک جہاز ہر روز وہ دیتے تھے اور میں 3000 گھنٹے اس پہ فلائنگ کی میں نے, وہ میرے پہ قرض کیا, اس قوم نے اعتماد کیا. صحیح 17-18 سال کا میں لڑکا جب میں ایئر فورس میں گیا تھا تو میری تو کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ میں فائٹر جہاز کو اڑاؤں. بالکل صحیح. تو جب میرے پہ قرض اس ملک نے کیا, اب میرے پہ لازم ہے کہ اس کو میں پے بیک کروں, میں اس ملک کو, اس کے بچوں کو بتاؤں کہ اس کے فیوچر ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رہنما, ہمارے پالیٹیشنز, ہمارے ڈیسیژن میکرز جو پاور کوریڈورز میں ہیں وہ ان بچوں کو بھی ایکول اپرچونٹیز دیں. جب اپرچونٹیز نہیں دیں گے, جب حق مارا جائے گا, سفارش ہوگی, رشوت چلے گی, تو بچوں کا اور نئی نسل کا اعتماد ختم ہو جائے گا کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. رہنے کے قابل اس کو ہم نے بنانا ہے. ہم جیسے لوگوں نے جو میری ایج کے ہیں, ہم اس سے پہلے والے ہیں جو آج کل فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں, نئی نسل کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل ہے. کیا وجہ ہے کہ ہائیسٹ اسکالرشپ امریکہ ہمارے بچوں کو دے رہا ہے شاید دنیا میں؟ بالکل, کیونکہ برین ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو لے کے جا رہے ہیں لوگ باہر. ہمارے ٹیلنٹ کچھ 10 سال جب وہاں رہ لیں گے یا 5 سال جب وہاں رہ لیں گے تو شاید وہاں آنا نہیں پسند کریں گے. اچھا, مجھے ایک بات پہ بہت ہی بعض اوقات دکھ محسوس ہوتا ہے خالد چشتی صاحب کہ ہمارے ہاں جب ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب وہ ڈگری ہولڈر ہو جاتے ہیں, سرٹیفائڈ ہو جاتے ہیں, ہاتھ میں سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے, تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار اب پاکستان سے باہر کسی اچھے سے ملک میں جائیں, اچھا سا پیکج لگے گا اور زندگی باقی کی وہاں گزرے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. ایک تو کیٹیگری یہ ہو گئی. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آتے ہیں واپس پاکستان کی طرف اور پھر آپ سرو کرتے ہیں پاکستان میں. تو ایک کیٹیگری یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو جب ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب آپ نے سرو کرنا ہے, تو پھر آپ باہر کا رخ کر لیتے ہیں, کیا یہ زیادتی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں, باہر تعلیم حاصل کرنا تو کوئی بری بات نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی سے یہاں چند ادارے رہ گئے ہیں جن کو صحیح معنوں میں کوالٹی ایجوکیشن, ٹھیک کہنا تو نہیں چاہیے لیکن زیادہ تر تو کاروبار بن گیا نا. ٹھیک ہے, زیادہ تر تو کاروبار کی شکل اختیار کر گیا کہ ایک کلائنٹ ہے, اس کو ایک ایجوکیشن چاہیے, ایک کسٹمر ہے, میں سپلائر بن جاتا ہوں اس کا, تو ایجوکیشن تو وہ بن گئی. کتنے صحیح معنوں میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پچھلے ہمارے 30-40 سالوں میں, میڈیکل کالجز, کوئی انجینئرنگ یونیورسٹیز جو بنائے اس مقصد کے لیے گئے ہوں کہ ہمارا ویکیوم ہے. وہی چند, ایک لاہور کے چند میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہی میڈیکل کالجز ہیں 3-4 پچھلے 40 سال سے, وہی ایک آدھ انجینئرنگ کالج ہے جو ٹاپ گنا جائے گا, کوئی اس کو مقابلے میں کھڑا کیا کہ پاپولیشن کہاں پہنچ گئی ہے. 40 سال پہلے آدھی سے بھی کم پاپولیشن تھی تو کمپٹیشن نہیں تھا, اب کمپٹیشن بہت ہے. بچہ 95% نمبر لے کے رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے داخلہ نہیں مل رہا کہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب باہر, میں جب بھی باہر جاتا ہوں میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ کہاں کون سی یونیورسٹی میں, وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کا نام لیتا ہے, تو جب میں پوچھتا ہوں کتنے % نمبر ہے, وہ کہتا ہے 70%. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو انہوں نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں وہ اپنی پاپولیشن سے میچ کر رہی ہیں, ان کے مطابقت رکھ رہی ہیں. ہماری پاپولیشن اتنی گرو کر گئی, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہی کے وہی ہیں, تو ظاہر ہے 90% بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملے گی. جب نہیں ملے گی تو اور فرسٹریٹ ہوگا, اور فرسٹریٹ ہوگا تو باہر جانا چاہے گا, اسپیشلی اگر وہ برین ہے اور اس نے بیسک نمبر اچھے لے لیے ہیں. ہر ملک چاہے گا کہ ہمارے لیے پڑھ لو, اور واپس تو ظاہر ہے وہ نہیں آنے دینا چاہتے پھر جب وہ تعلیم حاصل کر لے. تو ہم نے اپرچونٹیز نہیں دی, اپرچونیٹیز نہیں ہے, اس وجہ سے بچے یا یوز جو ہے وہ باہر جاتے ہیں اور وہاں پر جو مواقع دیے گئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا, ایک ہمارے پاکستانی قوم جو ہے, ہم میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی بھی کام کو کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں نا, تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہاں یہ میری غلطی ہے, تہمینہ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اس وجہ سے یہ کام ایسے نہیں ہو سکا. نہیں, نارملی ہمارا جو کانسیپٹ ہے, جو رجحان ہے, وہ یہ ہوگا کہ اس بندے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا. اب کرونا کی صورتحال دیکھ لیں, برسات کے موسم میں فلڈ کا سامنا ہمیں ہوتا ہے, سیلاب آ جاتا ہے, سیلاب آتا ہے,
कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता, लॉकडाउन पर अमल दरामद जिस तरह से करवाना चाहिए नहीं हो पाता, इसके अलावा जल्जले की सूरत हाल हो जाए या इसके अलावा और कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए, तो सबसे पहले हम किसको तलब करते हैं? फौज को। आ जाए जी, सलाब आगे आ जाए, हमें बचा लें। रेंजर्स को तलब कर लेते हैं। लॉकडाउन में जब पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, या और मैं किसी एक डिपार्टमेंट को निशाना नहीं बना रही, जब अमल दरामद सही तरह से नहीं किया होता तो फिर फौजी खड़ा कर देते। जहां पे फौजी खड़ा होता है ना, फिर सारे सही तरह जा रहे होते। इसका सामना मैंने खुद भी किया। जब ऑफिस से वापसी पर घर जाने का यकीनन रोज का मामूल था, तो जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट या SHO साहब या ASI जिनकी भी ड्यूटीज होती थी वो खड़े होते थे, फोन पे लगे होते थे आपस में। साथ जब एक आध फौजी खड़ा होता था तो वो भी अलर्ट होते थे और फिर प्रॉपर अमल दरामद भी हो रहा होता था। यानी हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट में अपनी जिम्मेदारी को जब सही तरह से सरअंजाम नहीं देते तो हम फौजियों को बुला लेते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक हिसाब में तो ये बड़ी अच्छी बात भी है, एक बड़ा अच्छा जेस्चर है। मुश्किल सवाल है, 35 साल मैंने भी यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन मैं जवाब फिर भी कोशिश करता हूँ देने की। देखिए, मिलिट्री का जो इन्वॉल्व होना है, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सैलाब हो या कोरोना हो, वो बिल्कुल आइडियल नहीं है। दुनिया में कहीं मिलिट्री नहीं बुलाई जाती। अमेरिका में देख लें, मिलिट्री तो नहीं कहीं नजर आ रही है। पढ़े लिखे किसी मुल्क में मिलिट्री नजर नहीं आती। मिलिट्री क्यों आती है? हम या क्यों बुलाए? चलते ही नहीं है। चलते नहीं हमने अपने इदारे मजबूत नहीं किए। ठीक है, हमने अपनी गवर्नेंस, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे, मैं अब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, हमारे सियासतदानों ने ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप नहीं किया कि लोग उनकी तरफ देखें और फौज की तरफ ना देखें। सिस्टम चलता रहे, सिस्टम चले और लोग पॉलिटिशियंस के और अपने रहनुमाओं के इतने हक में हों कि अगर फौज भी मुदाखलत करे तो उसको वो क्वेश्चन करे कि तुम क्या लेने आए हो यहाँ पे। ठीक है। तुर्की में क्या हुआ? प्रेसिडेंट अर्दगान, मैं वहां साल रहा हूँ, ठीक, प्रेसिडेंट अर्दगान उस 2003 में भी वजीर आजम थे। ठीक है, अभी तक हैं 17 साल से। ठीक है, क्योंकि डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जब फौज ने बगावत की उनके खिलाफ तो लोग टैंकों पर चढ़ गए उनके खिलाफ, उनके हक में, फौज के खिलाफ। क्यों? एक वजह, क्योंकि उसने एग्जाम्पल सेट की कि जब मैं खिदमत कर रहा हूं तो फौज का क्या ताल्लुक। ठीक है। तो जब आप वैक्यूम देते हैं, इनएफिशिएंसी होगी, करप्शन होगी, नाअहली होगी, नाले साफ नहीं होंगे, बारिश रुक गई, ट्रैफिक खराब हो गई, कोरोना आ गया, जल्जला आ गया, जब आपने सेटअप नहीं करेंगे अपने सिस्टम को तो बाय डिफॉल्ट फौज की वैक्यूम बनता है और फौज के आने से लोग खुश होते हैं। जबकि ये डिजायरेबल या ये ख्वाहिश वाली चीज तो नहीं है कि हम सारे ख्वाहिश करें फौज आ जाए। ये सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है। मैं 35 साल वर्दी पहनने के बाद भी आपको कह रहा हूँ, सही है, ये सोल्यूशन नहीं है। आप खुद इतने खुद कफील हों कि आपको फौज की जरूरत ना पड़े, आप मजबूर ना हो, और आप मजबूर तब होंगे जब आप अपने सिस्टम आपके फेल होंगे। फिर हर चीज में फौज आएगी। वो आप बुलाएंगे, वापडा ठीक करनी हो, फौज को बुला लेते हैं। नाले साफ करने हो, किस दुनिया में 200 मुल्क हैं अफ्रीका से लेके सबसे, जो आप जरा मुझे गूगल करके या किसी बताइए किसी फौज ने नाले साफ किए हैं किसी शहर के? बिल्कुल सही। हम कर रहे हैं। अफसोस की बात। क्यों? जी मैं ये अफसोस की बात है। मैं नहीं कह रहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट्स में नहीं पढ़ रहा। ठीक है। किसका कसूर है? ठीक है। मैं नहीं कह रहा वजीर आला अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं नहीं कह रहा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, मेयर बहस तो है ही नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ फौज एक नाले साफ करने तक अगर आपने बुला ली तो कहां तक सिस्टम क्या गया? स्टील मिल आप उनको देना चाहते हैं कि चलो ये चला के दिखा दो, फलां इदारा वो चला दो, जल्जला आ गया, कोरोना। हम अनफॉर्चुनेटली फौज की इज्जत बड़ी है जिसकी वजह से वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो डिलीवरेंस कर देते हैं तो लोग कंपेयर करते हैं कि इनको 2 करोड़ दो खा जाएंगे, उनको 2 करोड़ दो काम हो जाएगा। वो कहते हैं यार इनको 2 करोड़ दे दो। ये सिस्टम कोई काबिल सिताइश तो नहीं है ना, जिसका हमें फख्र होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, हैविंग सर्व्ड इन द एयर फोर्स फॉर सो लॉन्ग, तो हमें सिस्टम डेवलप करने चाहिए कि मिलिट्री की जरूरत ही ना पड़े। मिलिट्री कॉल अप होती है फॉर वेरी स्ट्रेटेजिक थ्रेट, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंदर लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, ये वो, उनमें मिलिट्री को जरूर आना चाहिए, तो सिविलियन नहीं कर सकते। अच्छा, बदकिस्मती हमारी ये भी है इस कौम की, हमारी क्या इस कौम की, कि हमारे यहाँ जब किसी हायर डेजिग्नेशन पर कोई कैप्टन साहब बैठे हो, कोई मेजर साहब बैठे हो, कोई कर्नल साहब बैठे हो, तो उनका जो डिपार्टमेंट होता है ना वो बड़ा जबरदस्त चल रहा होता है। मे भी कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आइडियल हों। अब फॉर एग्जाम्पल हम अपने ट्रैफिक के मामलात को देख लेते हैं। आपने कभी देखा कि इससे पहले हेलमेट पर इतना अमल दरामद हो? क्योंकि वो कैप्टन साहब हैं, उन्होंने अमल दरामद उस पर करवा लिया। इसी तरह से हम और डिपार्टमेंट्स को देखें तो जहां पर फौज से रिलेटेड बंदा बैठा होगा उस डिपार्टमेंट में काम बड़े आसान अंदाज में हो रहा होगा। इसी तरह से इससे पहले जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो 100 रुपया देते हैं, सॉरी टू से, ट्रैफिक वार्डन को और चले जाते हैं आगे।
डबल सवारी भी हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, फोन भी यूज किया जा रहा होता है, बाइक पे वो साइड मिरर्स जो लगे होते हैं वो भी नहीं होते, और अब क्या होता है, अब पता होता है कि खड़े में पकड़ लेंगे हमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो कौम है वो थोड़ी सी डंडा स्टार्ट भी है, थोड़ी सी धक्का स्टार्ट भी है। जो जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, हम अपनी जिम्मेदारी को भी आसान अंदाज में निभाना नहीं चाहते, और फिर उसके बाद जो ब्लेम गेम होती है वो दूसरे पर डाल दी जाती है, चाहे सामने हुकूमत हो या कोई डिपार्टमेंट का बंदा हो या फिर कोई आम सिविलियन हो, कोई शहरी हो। आप समझते हैं, सिग्नल की बात कर लेते हैं, चलें, सिग्नल को कौन फॉलो करता था? अब से पहले वाली बात अगर हम करें, अब सिग्नल को फॉलो करते हैं क्योंकि घर चलान भी आ जाता है जी। क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर एक बड़ी थोड़ी सी एक और फलसफे वाली बात करने लगा हूँ माजरत के साथ। देखिए, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक एजुकेशनल पेडिस्टल या सीट खाली होती है, वेट कर रही होती है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो उतनी ग्रूमिंग लेता है, ठीक है, और फिर जब वो बड़ा शहरी बनता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो जिम्मेदार शहरी बनता है, ठीक है। बदकिस्मती से हमारी आबादी स्पीड पे बढ़ी, ठीक है, स्पीड पे बढ़ी, एक एलिमेंट ये है, और इस स्पीड से हमने किसी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट या रहनुमाओं ने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैच, मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था, बिल्कुल मैच नहीं किया। ठीक हुआ क्या? डिस्कनेक्ट हो गया। हमारा यूथ तो पैदा हो रहा है, उसकी ग्रूमिंग का सेंटर कोई नहीं है, उसकी मॉन्टेसरी कोई नहीं है, उसको एजुकेशन की कोई जगह नहीं है। हुआ क्या कि वो वाइल्ड बन गया, वो पैसे ले दे के छोटे मोटे काम करा के, उसको डिसिप्लिन किसी ने नहीं सिखाया क्योंकि हमारे पास उतने स्कूल नहीं थे। उसको टीचर स्टूडेंट रेशो हमारी बहुत आउट है, वो नहीं कर सके। बाहर चले जाएं, 15 से 20 बच्चे बैठे होंगे और कोई शायद ही बच्चा हो जो स्कूल से बाहर हो। अब वो बच्चा जब वो बड़ा होता है, उसके घर वाले उसको मोटरसाइकिल ले देते हैं, और वो उसको एजुकेशन हम इस मुल्क ने नहीं दी क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी हमने इक्वल नहीं दी थी, उसके वालिद को भी अर्न करने का इक्वल मौका नहीं मिला था, डिप्राइव किया गया था, बच्चे को भी वो नहीं पढ़ा सका, तो वो वन व्हीलिंग भी करता है, वो जिगजैग भी करता है, वो हेलमेट ना पहन के बहादुरी समझता है क्योंकि उसको किसी ने बताया नहीं कि हेलमेट ना पहन जी, उसके में अवेयरनेस नहीं मैं पैदा कर सका। मैं जब ये बच्चे वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं तो मैं सिस्टम को कोस रहा होता हूँ, मैं बच्चे को नहीं कोसता। मैं कहता हूँ यार, इस बच्चे को किसी स्कूल के रास्ते कोई अच्छा उस्ताद मिल जाता, वो इसको ना सिर्फ हेलमेट पहनाता बल्कि वो ये कहता कि मोटरसाइकिल लेटने के लिए नहीं होता। उस बच्चे का मैं कसूर बहुत कम गिनता हूँ, यकीन करें 80% मैं समझता हूँ कि बाकियों का कसूर है कि इस बच्चे अमेरिका में क्यों नहीं वो पेट लिटा देता, बाइक के ऊपर लेट जाता, क्यों? क्योंकि उसने उस भट्टी के अंदर डाल दिया जहां से वो तराश वो कुंदन बन के निकलेगा। ठीक है, हमारे पास भट्टियां ही नहीं है, हमने भट्टियों के बाहर के गुजार दिया। फिर वो जब वो कुंदन नहीं बनता और लोहा और मट्टी है तो हम कहते हैं मट्टी है, तो मट्टी इनडिसिप्लिन भी होगी, वो लेट भी करेगी, छोटी छोटी चीजों पे थ्रिल भी लेगी कि मैं बड़ा जबरदस्त सुपरमैन हूं, क्योंकि उसे साबित करना है कि मैं भी सबके बराबर हूं या उनसे आगे हूं, तो वो मोटरसाइकिल पे लेट के साबित करता है कि मैं कईयों से आगे हूं। तो ये एक तरीका है उसका फ्रस्ट्रेशन का। सड़क पे जाए वो जिगजैग यूं कर रहा होता है। मैं फाइटर जहाज उड़ाने के बाद कह रहा था यार इतना मेरे में हौसला नहीं था फाइटर जहाज उड़ाता जितना इसका हौसला। ठीक है, मैंने तो इतना कभी रिस्क नहीं लिया था जितनी ये रिस्क ले रहा है। सही बात। तो क्या हो रहा है, वो अपना साबित करना चाह रहा है अपनी कैपेबिलिटी और सलाहियत को, क्योंकि वो उस ट्यूनिंग से उस आटे को पेड़ा बनाया नहीं गया। अरे सही सही, वो आटा खराब पड़ा रहा है, वो जिस रंग में ढल गया खुद हम ब्लेम कर रहे हैं उसको, किसी सिस्टम ने तो उसको नहीं बनाया ना उसको। सिंपल सॉरी, मैं बड़ी थोड़ा सा वो फलसफी सी बात की है, लेकिन हमने क्योंकि उनको ग्रूम करने के चैनल ही नहीं उतने बनाए। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कितने एजुकेशन सिस्टम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बुनियादी एजुकेशन सिस्टम बने, प्राइमरी स्कूल और ये वो बिजनेस बन गए, मोस्ट ऑफ इट वो कारोबार बन गए। जो अच्छे रह गए वो सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और खालिद चिश्ती साहब नुक्ता है जो मैं चाहती हूँ कि आपके आगे रखूं ताकि इस बात को हम कंप्लीट करें। यकीनन भट्टी हमारे पास नहीं है और जितनी होनी चाहिए उस हद तक नहीं है। पॉपुलेशन यकीनन आबादी बढ़ती चली गई, जो हमारे सोर्सेज से जो सहूलियात थी वो कम से कम होती चली गई। यहाँ तक तो समझ में आती है माँ का भी बड़ा किरदार होता है, आपके पेरेंट्स का, माँ का, बाप का बहुत किरदार होता है। छोटी सी एग्जाम्पल के अब भी हमारे वालिद साहब ये कह दें कि बैठ जाओ इधर तमीना, तो मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी, मेरी जरूरत नहीं होगी मैं पूछूं मैं क्यों बैठूं। मैं आगे से अपने बच्चों को कहूं बैठ जाओ तो कहेंगे क्यों बैठूं, वजह तो बताएं क्यों बैठूं। तो मतलब रुझान बच्चों का भी बदल गया, बच्चे भी अब क्वेश्चंस करते हैं। जो हमारा दौर था, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें जो पेरेंट्स की तवज्जो थी, जो वालिद साहब की तवज्जो थी और है भी, वो बड़ी डिफरेंट थी। आजकल की माएं उतना टाइम नहीं देती बच्चों को, शायद मसरूफियात उनकी अपनी ज्यादा हो गई हैं या वक्त का ये तकाजा है। आप इसको कैसे देखेंगे?
میرا خیال ہے پھر وہ اسی پہ بات پہ آ جائیں گے، کیونکہ ہمیں اکنامک ریس میں دوڑنا پڑ گیا. ٹھیک ہے. پہلے اکنامک ریس نہیں ہوتی تھی. یس، پیسے کی دوڑ بہت لگ گئی. ٹھیک ہے. جب گھر والا ہیڈ آف دا فیملی، ہسبینڈ نہ کرے نوکری، وائف بھی نہ کرے نوکری، ٹھیک ہے، چاہے مجبوری سے چاہے شوق سے، ٹھیک ہے، نہ کرے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. میرے بچے اچھے اسکول نہیں جا سکیں گے کیونکہ میں فیس اگر وہ نہیں دوں گا تو یہ ٹاٹ والے اسکول میں جائے گا، گورنمنٹ اسکول میں جائے گا. ریس لگ گئی. ٹھیک ہے. پھر وہیں سے جوڑیں اس بات کو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہاں سے جوڑیں کہ اس کے ماں باپ کو بھاگنا پڑ رہا ہے. آپ 25-30 سال پہلے بھی مائیں دیکھیں، ان کو کیا فکر تھی کہ میں نے باہر جا کے کچھ کام کرنا ہے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو یہ پرائرٹی تھی کہ یہ بچے اچھے گروم ہو گئے تو میں دنیا کے سب سے میڈل جیت جاؤں گی. ٹھیک ہے. اب نہیں ہے ایسا. اب ماں کو کمپلشن سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہی بچوں کے لیے وہ ریس لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ان کو ریس لگا رہی ہے، ان کو اچھی ریس میں ڈالنے کے لیے، اچھے ٹریک پہ ڈالنے کے لیے وہ خود دوڑ رہی ہے. اور باپ بھی دوڑ رہا ہے. اور باپ اگر 6 گھنٹے دوڑے، وہ زیادہ بھاگتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کوئی سیلز مین ہے، دکاندار ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ زیادہ ارن کرنا چاہتا ہے تاکہ میں بچوں کو کوالٹی آف لائف دے سکوں. اور بچوں کا جو ایک ڈفرنس ہے، ایک اور چیز بھی جو پازیٹیو ہے، جب بچوں کو یہ انٹرنیٹ اور ڈیوائسز جو موجود ہو گئے جس سے ان کا ایکسیس ہے، جو کہ اچھی بات ہے. ہمیں یہ بیلنس کرنا ہے کہ بچے ایکسپوز بھی ہوں ان چیزوں سے لیکن اپنی ویلیوز نہ بھولیں. بالکل. ہمیں آخری بات میری طرف سے جو اس سوال کے بارے میں یہ ہے کہ ہم تعلیم ضرور دے رہے ہیں جی، تربیت میں سے تربیت نہیں دے رہے. ٹریفک کا آج تک کسی اسکول نے یہ کہا کہ ہفتے میں ایک ٹریفک پہ بھی ہوگی، لیکچر ہو جائے، سول رولز. یس، ایز اے گڈ سیولین، ایز اے گڈ ابائڈنگ لا ابائڈنگ سٹیزن ہم نے کیسے رہنا ہے. تو کوئی ایک لیکچر کوئی مہینے میں کراتا ہے اسکول؟ میتھمیٹکس پڑھ لو، جغرافیہ پڑھ لو، انگلش پڑھ لو، اردو پڑھ لو، اسلامیات پڑھ لو، پڑھیں. کبھی کسی نے بٹھا کے کہا کہ آج ہم سیوک سینس کی بات کریں گے؟ صرف صحیح واش روم کیسے یوز کرنا ہے، ہاتھ کیوں نہیں دھونے، نہیں دھوگے تو کیا ہوگا، اور جو بہت ضروری ہے ایگزیکٹلی کھانے کے ٹیبل پہ کیا مینرز ہیں، کسی کو ملیں گے تو کیسے ملنا ہے پولائٹلی. باہر سڑک پہ جب ٹریفک بائک چلاؤ گے یا گاڑی چلاؤ گے تو کون سے رولز کو ریسپیکٹ کرو، نہیں کرو گے تو کیوں نہیں کرو. ہم نے زندگی کو اتنا سپیڈ کر دیا کہ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ لیٹ کرنے کے لیے ریس لگ گئی. ماں باپ اپنے روزگار تلاش کرنے میں ان بچوں کی وجہ سے بزی ہو گئے. اس کی قیمت بچے بھی دے رہے ہیں اور obviously والدین. بانڈ ہی نہیں ہے، آؤٹ آف ریسپیکٹ وہ بانڈ نہیں ہے میرے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج بڑا سمپل جی، بڑا مشکل سوال، سب سے مشکل سوال مجھے یہ لگتا ہے. اچھا جی مشکل یہ لگتا ہے. اون کریں جی پاکستان کو. 14 اگست ہے، اون کریں. اونرشپ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اونرشپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ کمپلیکس ہیں کہ دوسرے ملک ہم سے اچھا کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کو سب سے پہلے اون کرتے ہیں. اپنے گھر کو آپ تب ٹھیک کریں گے اگر اسے اپنا گھر سمجھیں گے. اگر کسی اور کا گھر سمجھیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ٹرانزٹ میں ہیں ہم نے تو چلے جانا ہے تھوڑے دنوں بعد، تو کبھی بھی آپ ایک دن کا بھی نہیں ادھر سے ادھر کریں گے. جس دن آپ اون کر لیں گے اس ملک کی کمزوریوں کو بھی اور اس ملک کی اچھائیوں کو بھی، اس دن سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے میں نے اگزامپل دیتا ہوں، میری فیوریٹ اگزامپل یہ ہے کہ ہم تو گانے میوزک نہیں اون کرتے، ہم اپنے کھانے نہیں کرتے، ہم اپنے کپڑے نہیں کرتے. صحیح. باہر کا کپڑا زیادہ اچھا ہے، باہر کی فوڈ زیادہ مزیدار ہے، میوزک باہر کا زیادہ اچھا ہے. بیٹی کی رخصتی ہونی ہے، فلاں ملک کا گانا نہیں جب تک چلے گا بارڈر پار کا تو بچی ہماری. آج تک میں نے نہیں دیکھا، میں نے سینکڑوں شادیاں آپ نے بھی اٹینڈ کی ہوں گی، کسی پاکستانی گانے پہ رخصتی ہوئی ہو. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل زبردست. کوئی گانا نہیں ہمارے 22 کروڑ لوگوں نے آج تک بنایا کہ آج میں سوچوں کہ میری اپنی بیٹی کی رخصتی ہے لیکن میں پاکستانی گانا چلاؤں گا پیچھے. زبردست زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا خالد چشتی صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.